کو منشیات سے پاک کرنے کا مشن. اینٹی نارکوٹکس فورس کے جوان منشیات فروشوں اور ان کے تدارک کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں. ANF کے بہادر جوان مشکل سے مشکل صورتحال میں ملک کی جڑوں سے منشیات کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے پوری طرح چوکس ہیں. دن ہو یا رات، ANF کا ادارہ پوری ایمانداری کے ساتھ نوجوانوں کو نشے کی لت میں لگانے والوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لانے کے لیے مصروف عمل ہے. ایسی ہی ایک کارروائی کے دوران ANF اٹک نے بھاری مقدار میں آئس کی بڑی کھیپ اپنے قبضے میں لی اور ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا. ANF کا اپنا انٹیلیجنس سیٹ اپ ہے. اسی کے ذریعے ہمیں یہ انفارمیشن ملی کہ اٹک سٹی کے اندر ماڑی لنک روڈ پہ ایک گھر ہے اور اس میں اس طرح ایک افغانی بندہ ہے، وہ ری پروسیسنگ کر رہا ہے آئس کی. تو لہٰذا اسی کے فالو اپ میں ہم نے ریڈ کی ہے اسی انفارمیشن کی، اور فردر اس بندے کو ریڈ ہینڈ ہم نے پکڑا ہے. وہاں پہ ری پروسیسڈ آئس اور کچھ ہی ری پروسیسنگ کر رہا تھا، اس کے ساتھ پکڑا ہے. یہ شخص کون تھا اور کس کے کہنے پر سارا دھندا کر رہا تھا، اور آئس کہاں سے لائی گئی؟ ملزم نے کئی انکشافات تفتیش کے دوران کیے. یہ بیسیکلی افغانی بندہ ہے، یہ جلال آباد سے بلانگ کرتا ہے، نگر ہاٹ جلال آباد. اس کا جو مین ہینڈلر ہے جو اسے یہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے، وہ یہ بتاتا ہے تفتیش میں کہ اٹک وہ پہلے آتا رہتا. اس ری پروسیسنگ کے کام کے لیے کن مراحل سے آئس کو گزارا جاتا ہے، ملزم نے تفتیش کے دوران پورا طریقہ بتایا. اس کو وہ عبدالعادی یہاں پہ چھوڑ کے گیا اسی پروسیس کے لیے، اور اس ری پروسیسنگ کے لیے جو آئس ہم نے ریکور کی ہے 17.7 سے 6 kg جو ہم نے ریکور کی ہے، اس کے لیے جو ری پروسیسنگ اس نے کرنی تھی 30,000 روپے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ملنے تھے. 10,000 اس نے ایڈوانس دیے تھے. ان 10,000 میں سے اس نے لوکل مارکیٹ سے اٹک میں سے وہ ایک دیچکا بڑا، ایک کڑائی، ایک چھلنی، ایک سلنڈر اور ویئنگ اسکیل وغیرہ وہ یہیں سے خریدی. آئس کے اس نشے کی ری پروسیسنگ کیوں کی جاتی ہے؟ اس ری پروسیسنگ کے کام کے لیے کن مراحل سے آئس کو گزارا جاتا ہے؟ ملزم نے تفتیش کے دوران پورا طریقہ بتایا. اور اس میں یہ کیمیکل استعمال کرنا ہے، کہہ رہا ہے مجھے نام نہیں آتے، لیکن علیحدہ علیحدہ اس نے بتایا تھا کہ یہ کیمیکل یہ. اس کے بعد اس کو یہ بتایا گیا کہ آپ اس کو مطلب 3 دفعہ، یہ جو پانی نما شکل میں ہے، اس کو آپ 3 دفعہ ابالو گے. 1 دفعہ ابالا، اس کے بعد آپ ٹھنڈا کرو گے، پھر دوسری دفعہ ابالا آپ اس کو ٹھنڈا کرو گے، پھر تیسری دفعہ ابالا آپ ٹھنڈا کرو گے. اس کے بعد اپنی شکل میں آ جائے گی، وائٹ کلر کی شکل میں. جب وائٹ کلر کی شکل میں آ جائے پھر آپ نے مجھے بتا دیں. جب اس نے وہ فارمولہ استعمال کیا، اس کو بنایا، اس کے بعد عبدالحدی کو فون کیا کہ آپ کا سامان تیار ہے. کچھ سامان رہتا تھا جو پانی نما کی شکل میں بالٹیوں میں رہتا تھا، وہ رہ گیا تھا. گھناؤنے کاروبار میں ملوث افراد شاید اپنے سینے میں دل نہیں رکھتے اور مالی فائدے کی خاطر نوجوان نسل کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. خطرناک اس لیے آئس کے یہ ایک سنتھیٹک ڈرگ ہے. جو ڈرگز ہیں بیسیکلی وہ 3 قسم کی ہیں: نیچرل، سیمی نیچرل اینڈ فلی سنتھیٹک. سنتھیٹک اس لیے کہ 100% کیمیکل. اس کے ساتھ پلز جیسے ایکسٹیسی ٹیبلیٹس ہیں، MDMA ہے، LSD ہے، یہ ساری کی ساری سنتھیٹک ڈرگز ہیں. اور سنتھیٹک ڈرگز آر مور ڈینجرس اینڈ مور ہینیس رادر دین دا فرسٹ 2 ٹائپ آف ڈرگز. آئس کا نشہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. یہ نئی نسل کو تو برباد کر رہا ہے، وہیں اس سے زیر اثر آنے والے افراد اپنی اور دوسروں کی پہچان بھی بھول جاتے ہیں. غلط قسم کا کنسیپٹ رواج پا رہا ہے یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایگزام کی تیاری کرنی ہے یا آپ نے پڑھائی کرنی ہے اور کنسنٹریشن رکھنا ہے اسٹڈی کے اوپر ایگزام کے لیے، تو آپ یہ آئس پئیں، آپ کو 72 گھنٹے تک تو نیند نہیں آئے گی، آپ فریش فیل کریں گے اور آپ پڑھتے رہیں گے اور آپ کو سب کچھ یاد ہو جائے گا اور آپ کا پیپر اچھا ہوگا، آپ کے اچھے مارکس آ جائیں گے، جو کہ بالکل غلط ایک کنسیپشن بنا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے مطلب یہ لڑکوں کو، یہ کچے ذہن کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو یہ اسٹوریاں سنا کر اس کی طرف لے آتے ہیں، نشے کی طرف. اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ امتحان میں تو پاس ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ پاگل ہو جاتے ہیں یا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے خطرناک نشہ اور کوئی نہیں ہے. یہ اس وقت سب سے خطرناک اور مضر نشہ ہے. There comes the 40% disability in their brain, because brain produces dopamine which gives a sense of pleasure to our body.
The dopamine normal production is 250 units once you consume food and other luxury things. But if a student or a person consumes ice, the brain releases 1200 units of dopamine, which means you are putting a pressure on your brain, on your nerves, where electric current, the wire is meant for 220 volts and you are releasing almost 11,000 kVA in the same brain. So those brain, they get damaged, the brain waves, the brain veins, they get damaged, and there comes the disability. So first time you may be able to work. If he's a doctor, he can work for a night. If he's a lawyer, he can work for the complete night, or any important member or segment of the society, they can work for complete night. For subsequently they get addicted and they get disability in their brain and body. So this is how the intelligent and intellectual people, they are being driven out from the society. ملزم پرویز خان قانون کے شکنجے میں آ چکا ہے. یہ مرکزی ملزم کے ہاتھ کیسے آیا اور کس لالچ میں اس نے اس دھندے میں شامل ہونے پر حامی بھری، یہ بھی جان لیجئے. بیسیکلی پرویز خان افغانستان کا رہنے والا ہے. یہ تقریباً 17 رمضان کو یہاں پاکستان آیا ہے اور رنگ روڈ پشاور ایک ہوٹل ہے وہاں پہ یہ کام کرتا تھا. اس کا جو مین پیچھے بندہ ہے عبدالحدی، وہ بھی افغانستان کا رہنے والا ہے. وہ اس کے لیے یہ کام کر رہا تھا. تو وہ تقریباً یہ اسی ہوٹل میں یہ 15-20 دن کام کرتا رہا. اس کے بعد یہ عبدالحدی آیا اس کے پاس. اس کو کہا کہ یہ ہوٹل والا کام چھوڑ دو تو میں آپ کو ایک اور بزنس میں شامل کرتا ہوں، لہٰذا آپ میرے ساتھ کام کریں. اپنوں کی خاطر پیسے کمانے کے لیے آنے والا یہ افغان شخص اس مکروہ دھندے میں ملوث ہو چکا تھا. اسے چند پیسوں کے لالچ نے نوجوانوں کو تباہ کرنے کے کام میں لگا دیا گیا تھا. جب آئس ایک پلیس سے دوسری پلیس زیادہ ٹریولنگ کے ساتھ شفل ہوتی ہے تو اس کے کرسٹلائن فارم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ پاؤڈر فارم کی طرح ہو جاتی ہے. تو اس کو آئس کی جو ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کے اندر، جو آئس کا پینے والا ہے یا گاہک آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کرسٹلائن فارم میں ڈیمانڈ کرتا ہے آئس کو. اس لیے اس کو ری پروسیسنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ جو پاؤڈر فارم ہے اس کو دوبارہ وہ بڑے بڑے کرسٹلز میں لانے کے لیے اس کو ری پروسیس کر رہا تھا. عبدالحدی نے کہا کہ اٹک میں میرا کوئی ایک بزنس ہے، ادھر میں آپ کو لے کے جاؤں گا. وہاں پہ ہوٹل میں اس کی 500 روپے دیہڑی تھی. یہ بتا رہا ہے کہ میرے 8 بچے ہیں تو میرا گزارا نہیں ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے میں عبدالحدی کے ساتھ اٹک آ گیا. اٹک میں یہاں پہ اس نے مجھے بتایا کہ یہ کام ہے، آئس بنانی ہے. تو وہاں پہ مجھے لے گیا گھر پہ. وہاں پہ مجھے بتایا کہ ساری چیزیں مجھے بتائی کہ اس کو اس طرح بنانا ہے، اسی فارم میں لانا ہے. ملزم اپنے کیے پر شرمندہ ہے، لیکن یہ صرف اعلی کار ہے. اصل مجرم تو وہ ہیں جو اس مکروہ دھندے میں ایسے سادہ لو انسانوں کو بھی پھنساتے ہیں، جو وقتی لالچ میں آ کر اس کے بھیانک انجام کو بھول جاتے ہیں. یہ تو کہہ رہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے، شرمندگی بھی ہے. تو میں مجبوری کے تحت کر رہا تھا. میرے 8 بچے ہیں، 500 روپے میری دیہڑی تھی تو اس میں میرا گزارا نہیں ہو رہا تھا. اسی وجہ سے میں نے یہ کام شروع کیا. اینٹی نارکوٹکس فورس کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل غلام شبی ناریجو بھی منشیات کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ANF پاکستان میں منشیات کی فراہمی کو روکنے، منشیات کے اسمگلروں کو گرفتار کرنے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سرگرم عمل ہیں. ہم اپنے شہریوں خصوصاً نوجوان نسل سے درخواست کرتے ہیں کہ منشیات کے خلاف جنگ میں ANF کا ساتھ دیں، کیونکہ نوجوانوں کی حمایت کے بغیر اس لعنت کا پھیلاؤ روکنا ناممکن ہے. I called it a hybrid warfare, a part of the 5th generation warfare, where you addict a nation and in the nation you target the most brilliant or the most intelligent people or the most important segment of the society, and then bring them down through the addiction of these synthetic drugs. So imagine in a country where all brilliant students, they get addicted, all the professionals, they get addicted, so this country will fall without
any effort, anything by the opposite nation without any war. We go to every school, college and universities and deliver our lectures and give awareness to the young students so that they can refrain from this, because you are our future. You are the future of the nation. You have to run this country in future. If you get addicted, then the fifth generation warfare against that country is effective and successful. So we have to defeat that fifth generation warfare prong from our country. So now it's my request to everybody, the media persons, the artists, our stars, the sports persons, members of the armed forces and everybody, to fight against drugs, create awareness. Wherever you go, at least give 2 seconds to the drugs. नौजवान नस्ल को इस जंगल से आज़ाद करवाने के लिए इनकी तालीम व तरबियत और आगाही इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए ANF समेत मुतल्लिका इदारों और वालिदैन को इस पर तवज्जह देने की ज़रूरत है।